السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دادا. وعلیکم السلام. کیا بات ہے احمد بیٹا, تمہاری طبیعت تو خراب نہیں ہے؟ میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ تم دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہو. نہیں دادا, الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. نہیں, اگر تم ٹھیک لگ رہے ہوتے تو میں پوچھتا کیوں؟ ٹھیک ٹھیک بتاؤ, کہ کھانا ٹھیک سے کھا رہے ہو یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ جی 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 دادا, کھانا تو صحیح سے کھا رہا ہوں اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. کچھ تو بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو. دیکھو, صبح کا ناشتہ تم میرے ساتھ کرتے ہو اور رات کا کھانا بھی تم میرے ساتھ کھاتے ہو. بچا دن کے کھانے کے پیسے میں تمہیں دے کے جاتا ہوں. یہ بتاؤ کہ تم دن میں کیا کھاتے ہو؟ وہ دادا, میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا. ہیں؟ کیوں نہیں کھاتے؟ اور جو کھانے کے پیسے میں دے کے جاتا ہوں اس کا کیا کرتے ہو؟ دادا وہ پیسے میں جمع کر رہا ہوں. ہیں؟ پیسے جمع؟ وہ کس لیے؟ دادا, میری ایک خواہش ہے جسے پورا کرنا ہے. ایسی کون سی خواہش ہے جسے پورا کرنے کے لیے تم کھانا چھوڑ رہے ہو؟ دادا رہنے دینا, پھر کبھی بتاؤں گا. نہیں, مجھے ابھی جاننا ہے. ٹھیک ہے دادا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ارے آرام سے بیٹا, آرام سے. یہ کیا ہے بیٹا, عمرہ سیونگ باکس؟ دادا, میں زندگی میں ایک بار ضرور مدینہ جانا چاہتا ہوں, اسی لیے پیسے جمع کر رہا ہوں, کیونکہ بس یہی دل میں ارمان ہے. دادا, ہو سکتا ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں نہ آئے, میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل, وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں. اور دادا, امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا, مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا, کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں, کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. واہ 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 واہ, میں تو یہ سمجھا تھا کہ اچھے کپڑے اور کھلونے لینے کے لیے تم پیسے جمع کر رہے ہو اور تمہیں مدینہ جانا ہے. بیٹا, مدینے جانے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے. پہلے پڑھائی کرو, بڑے ہو جاؤ, پھر جہاں دل چاہے چلے آنا. اور جو تم نے اتنے سارے پیسے جمع کیے نا, وہ تمہارے علاج میں کام آ جائیں گے. نہیں دادا, یہ پیسے میں نے مدینہ جانے کے لیے جمع کیے ہیں اور یہ میں کسی اور کام میں خرچ نہیں کرنا چاہتا. دادا, آپ کو نہیں معلوم کہ مدینہ کیا ہے؟ مدینہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے, جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. مجھے ان کے پاس جانا ہے. سنا ہے وہاں کی فضا بھی خوشبودار ہے, مٹی بھی پاکیزہ ہے, بلکہ کہتے ہیں وہاں کی خاک بھی خاک شفا ہے. پتہ ہے دادا, میں ہر رات جب سوتا ہوں تو مدینے کے خواب دیکھتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں, اللہ پاک جلدی سے میرا گلک بھر جائے تاکہ میں مدینہ دیکھ لوں. وہ آج جاؤ گے کیسے؟ تم تو دیکھ بھی نہیں سکتے اور ابھی تم گرتے گرتے بچے ہو. بیٹا, اللہ نہ کرے اگر تمہارے ساتھ وہاں کوئی حادثہ ہو گیا تو؟ دادا, وہاں موت ملنا تو ہر عاشق کی تمنا ہوتی ہے, اور میں دیکھ نہیں سکتا تو کیا ہوا؟
میں وہاں کی پاکیزہ ہواؤں کو محسوس تو کر سکتا ہوں، وہاں کی مبارک گلیوں میں گھوم تو سکتا ہوں، وہاں کی شفا دینے والی مٹی کو چوم کر آنکھوں سے لگا تو سکتا ہوں۔ اور دادا، جو مدینے پاک جاتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کرتا ہے، اس کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اور دادا، مدینے جانے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت کریم ہیں، وہ کبھی اپنے مہمان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ اور دادا، کیا معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما دیں اور میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے اور پھر میں جی بھر کر گنبد خضرا کو دیکھ سکوں۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ تم مدینہ کیوں جانا چاہتے ہو، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ایسا ہے مدینہ۔ میں بد نصیب، اپنی پوری زندگی دنیا داری میں گزار دی۔ ویسے تمہیں مدینے کے بارے میں یہ سب باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ دادا، یہ سب دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں جس نے میرے دل میں مدینے کی محبت پیدا کی ہے۔ دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اسپیشل پرسنز، جس نے ہم جیسے بچوں کے لیے الگ سے مدرسۃ المدینہ بنایا ہے، جہاں قرآن کریم کے ساتھ علم دین بھی سکھایا جاتا ہے۔ اور دادا، دعوت اسلامی والے تو کسی نہ کسی بہانے سے مدینے کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ڈپارٹمنٹ کے ناموں میں بھی مدینے کا ذکر ہوتا ہے۔ اور دادا، دعوت اسلامی والے تو تصور مدینہ کی محفل بھی سجاتے ہیں، جہاں مدینے کی باتیں ہوتی ہیں اور کلام پڑھے جاتے ہیں، اور انہی خیالوں میں گم کئی عاشق مدینے کی یاد میں تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، یہی رسم عاشقی ہے، یہی شان بندگی ہے، سر رکھ کے نہ اٹھانا سرکار کی گلی میں، سمجھیں گے ہم نیازی، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار کی گلی میں۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ کہاں کوئی روتا گے جنت کی خاطر، رولاتے گے عاشق کو یاد مدینہ مدینہ مدینہ۔ دادا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا آپ اور میں ساتھ مدینے چلیں؟ بیٹا، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ مجھے گھر دیکھنا ہے، اپنے کام کو دیکھنا ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ دادا، مدینے جانے سے سارے کام بن جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ مدینہ شہر ہی ایسا ہے۔ مٹتے ہیں جگہ بھر کے عالم مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے سب کام مدینے میں۔ بیٹا، تمہاری باتوں اور مدینے جانے کی تڑپ نے اب مجھے بھی تڑپا دیا۔ اب ہم مل کر پیسے جمع کریں گے اور ایک ساتھ مدینے جائیں گے۔ انشاءاللہ دادا، ہم ضرور مدینے جائیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلائیں گے اور ہم گنگناتے جائیں گے انشاءاللہ۔ زہے قسمت مدینے جا رہا ہوں، زہے قسمت زہے قسمت مدینے جا رہا ہوں۔